اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ پاکستان میں آج اسلام آباد سے لے کر کراچی تک مختلف گرفتاریاں دیکھنے میں آئی، اور خاص طور پر اسلام آباد میں تو ایک وفاقی وزیر شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد انہیں رہا بھی کر دیا گیا۔ لیکن کراچی میں جو آج گرفتاریاں ہوئیں کراچی پریس کلب کے سامنے، وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال دیکھنے میں آئی کہ چند خواتین تھیں اور چند مرد تھے جو اپنے ان لوگوں کے لیے احتجاج کر رہے تھے جو کئی سالوں سے غائب ہیں، جو کئی سالوں سے جنہیں مختلف اداروں نے اٹھا کر غائب کر دیا ہے، جو کچھ لوگ بے گناہ پاکستان کے مختلف جیلوں میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے لواحقین تھے جو کئی سالوں سے اپنے پیاروں کے منتظر ہیں، ان کے بچے تھے، ان کی بہنیں، ان کی مائیں تھیں جو کئی سالوں سے اپنے بیٹے، اپنے بھائیوں اور اپنے شوہروں کے لیے منتظر ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی رو رو کر بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی، اور ان کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ آج پریس کلب پر احتجاج کر رہے تھے، اور حکومت سے ان کا یہی مطالبہ تھا۔ یہ خالی ہاتھ، یہ بینر اٹھائے ہوئے تھے ہاتھوں میں، یہ خالی ہاتھ احتجاج کرنے والے چند خواتین اور چند مرد حکومت سے محض یہ سوال کر رہے تھے کہ جو ہمارے جو گمشدہ لوگ ہیں ان کے متعلق ذرا بتا دیا جائے کہ وہ حیات ہیں یا خدا نخواستہ مار دیے گئے ہیں یا مر گئے ہیں، یا اگر زندہ ہیں تو وہ کون سی جیلوں میں ہیں، کون سے ٹارچر سیلوں میں ہیں، کن جگہوں پر انہیں رکھا گیا ہے، کب انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ چند سوالات تھے سندھ حکومت سے، وفاقی حکومت سے، لیکن سندھ حکومت نے اور سندھ کی پولیس نے احتجاج کرنے والے ان بزرگ لوگوں پر جس بربریت کا مظاہرہ کیا، جو طوفان بدتمیزی کی، جس طرح سے ان کو گرفتار کر کے موبائل میں پھینکا گیا، اور تھانوں کے اندر جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا، وہ کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جس طرح سے ان کے ساتھ متعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا پولیس کی جانب سے، اور جس طرح سے انہیں دھتکارا جا رہا تھا، ایسا تو کشمیر میں بھی ملازم دیکھنے میں نہیں آتے ہوں گے جو آج ان بزرگ خواتین اور بزرگ لوگوں کے ساتھ پولیس کا رویہ رہا۔ اچھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ پولیس کا یہ رویہ ہے سندھ گورنمنٹ کے احکامات پر۔ اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے جب مومن خان مومن اور قمر خالد یونس کو رابطہ کمیٹی کا ممبر بنایا گیا، تو اس وقت بھی ہوم سیکرٹری کی جانب سے ایک آرڈر نکالا گیا تھا، اور اس آرڈر کے تحت ان دونوں کو گرفتار کیا گیا، اور ان کو گرفتار کر کے ان کے گھروں پر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت بھی تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ ان تمام احکامات کے پیچھے ہمارے مقتدر حلقوں کے احکامات ہیں۔ آج بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ان کی گرفتاریاں، ان بزرگ خواتین اور بزرگ مردوں پر جو مظالم کیے گئے یا جو ان کی گرفتاری ہے، وہ مقتدر حلقوں کی جانب سے ایک اشارہ ہے، جس کے بعد پولیس نے اپنی کارروائی کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے متحدہ قومی موومنٹ 90 اور ہمارے مقتدر حلقوں کے درمیان ایک مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی تازہ رپورٹ کے مطابق آج ہماری ان خفیہ اداروں نے جو ہماری ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں، جو ہماری ملک کی سلامتی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں،
انہوں نے اپنی رپورٹس میں اپنے بڑوں کو یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سالمیت کے لیے، کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے اور پاکستان کے لیے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں جو مایوسی اور جو غم و غصہ پایا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور ان کو سیاسی آزادی دی جائے۔ تو یہ تمام منٹس بھی جا چکے ہیں، تو ایسی تمام صورتحال کے بعد تو کون شخص جو ہے یہ کہے گا کہ جناب یہ احکامات مقتدر حلقوں کی جانب سے دیے گئے تھے کہ ان خواتین اور ان بزرگوں کو اٹھا لیا جائے، ان پر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جائے، تھانے میں انہیں بے عزت کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے متعصبانہ کارروائی کی جائے۔ اس تاثر کو یہ تمام وہ حلقے جن کو معلوم ہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس مذاکرات کے نتیجے میں کراچی میں امن بحال ہوگا، پاکستان میں امن بحال ہوگا، پاکستان میں سیاسی ماحول جو ہے وہ بہتر ہوگا، تو وہ طاقتیں، وہ بیوروکریٹس جو غیر ملکی ایجنٹوں پہ کام کر رہے ہیں، یا وہ جو حکمران، وہ وزراء، وہ ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت قریب آ رہے ہیں تو وہ ایک ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ان تمام معاملات کے پیچھے وہ مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی آپ کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، ظلم کیا تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں کافی معلومات کے بعد یہ میں پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مومن خان مومن اور کمل خالد یونس کی نظربندی میں بھی سندھ حکومت کا عمل دخل زیادہ تھا، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جناب جب ان کو نظر بند کیا گیا تھا تو اس وقت میں سعید منگنیو صاحب سے ملا تھا جو اس وقت ہوم سیکرٹری ہیں۔ ان کے مطابق انہیں یہ احکامات وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے دیے گئے تھے، اور آج جو واقعہ ہوا ہے اس کے پس پردہ بھی پوری طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کو احکامات بھی ہماری سندھ حکومت کی جانب سے دیے گئے تھے۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تاثر یہ پیدا کیا جائے کہ یہ مقتدر حلقوں کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے، اور اس کے پس پردہ یقیناً متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد والوں کو بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ بھی ان کے لیے بھی الطاف حسین کو اگر اجازت دی جاتی ہے تو سیاسی خطرات منڈلا رہے ہیں، پھر ان کی سیاسی دکان بھی بند ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سندھ حکومت میں شامل ان کے اتحادیوں کی جانب سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات تھے، جس کے بعد ان جو احتجاج کرنے والے تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ ناظرین، آج جو پریس کلب کراچی پریس کلب کے سامنے جن خواتین اور جن بزرگوں کو گرفتار کیا گیا، ان پر بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کا جو شدید رد عمل سامنے آیا، اور انہوں نے ماضی کے حوالے سے جو گفتگو کی اس کا بھی میں کچھ چیدہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب نے فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی مہاجروں کے ساتھ وفا نہیں کی، جبکہ مہاجروں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو عزت بھی دی اور ان کی حکومتوں کو بچانے میں اور حکومتیں قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1988 کی بھی مثال دی، اور انہوں نے 2008 کی بھی مثال دی جب آصف علی زرداری کو صدر مملکت کے لیے جناب الطاف حسین صاحب نے نامزد کیا تھا۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق بھی فرمایا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک مکار لیڈر تھا جس نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ انہوں نے کہا کہ 1970 کے جو انتخابات تھے وہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات تھے، جس میں شیخ مجیب الرحمن کی جماعت کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 99% شیخ مجیب الرحمن بنگلہ دیش سے جیت چکے تھے، اور بڑی تعداد میں وہ جو تھے وہ مغربی پاکستان سے بھی انہیں سیٹیں ملی تھیں، اور حکومت بنانے کا
पूरा हक शेख मुजीबुर रहमान को था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साजिशों के बायस ये नारा लगाया गया कि इधर तुम और उधर हम का जब नारा लगाया गया तो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। उन्होंने कहा कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार की हवस में उस वक्त अपोजिशन में बैठ जाते और शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत करने का मौका दिया जाता तो आज पाकिस्तान और के दो टुकड़े ना होते और पाकिस्तान एक मजबूत मुमलिकत होती। आज बांग्लादेश हमसे तरक्की में बहुत आगे है। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो छोटी कौमों के ख़िलाफ़ ज़्यादतियाँ होती हैं और जिस किस्म की ज़्यादती बंगालियों के साथ की जा रही थी तो पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। अगर ये ज़्यादतियों का सिलसिला जारी रहा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर शदीद तनकीद की और उन्होंने तमाम वो बातें दोहराई जो माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में महाजरों के साथ की जाती रही हैं, जो मज़ालिम होते रहे हैं उनको भी दोहराया। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये जो कराची प्रेस क्लब पर आज गिरफ़्तारियाँ की गई उन पर भी अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज श्री मज़ारी साहब को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया था और उनकी रिहाई अमल में लाई जा चुकी है। वज़ीर आला जो मुतनाज़ा वज़ीर आला हैं पंजाब के हमज़ा शहबाज शरीफ ने भी ऑर्डर किया कि उन्हें रिहा किया जाए। उसके बाद रात 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें जो है पेश करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा जो इंतहाई मुझे बावसूख ज़राए ने ये बताया है कि आज रात किसी भी वक्त 5 साबिक़ वफाकी वज़राओं को गिरफ़्तार किया जा सकता है, जिसमें फवाद चौधरी का नाम लिया जा रहा है, शेख रशीद और जनाब बाबर रहमान समेत 5 वफाकी वज़रा हैं जिनको जो है रात गए गिरफ़्तार किया जा सकता है, जिनके मुतालिक ये अफवाहें गश कर रही हैं। इसके अलावा आज कराची में आलमगीर ख़ान की भी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे गए और आलमगीर ख़ान के मुतालिक मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो अफ़वाज पाकिस्तान के हमारे जनरल्स मुख्तलिफ़ जनरल्स के ख़िलाफ़ न सिर्फ नारे लिख रहे थे दीवारों पर, बल्कि उन्होंने कई तो ऐसी रैलियों का इनेकाद भी किया जिसमें अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए और वो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनकी पूरी टीम के लोग अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नारे भी लिख रहे हैं और एक माहौल भी ऐसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो आज गुलशन इकबाल के थाने में उनके ख़िलाफ़ बगावत का जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके तहत पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे। वो घर में मौजूद, बताया जाता है कि घर में मौजूद थे, लेकिन वहाँ चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुन जमा हो गए थे जिसकी वजह से पुलिस वापस चली गई। दूसरी जगहों पर छापे मारे गए हैं, वो ताहाल अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके हैं, लेकिन इत्तलात यही है कि वो गिरफ़्तार हो गए तो उसके बाद उनको जो है काफ़ी तवील जो है वो उनकी ज़मानत जो है होना खासा मुश्किल होगी, इसलिए कि वो बगावत के मुकदमे में उनको जो है गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन फिर दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जो माजी में बगावत के सिलसिले में गिरफ़्तार हुए हैं वो तो छुटकर आज असम्बली में भी बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि 2 अरकान कौमी असम्बली जो पिछले दिनों कराची में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हुए पेशावर से गिरफ़्तार किए गए थे, वो भी असम्बली में मौजूद हैं। और उसके बाद जब उनको लाया गया कौमी असम्बली में तो उसके बावजूद भी उन्होंने कौमी असम्बली में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकारीरें की, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज़ाद हैं। तो अब होना ये चाहिए था कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान को या हमारे इदारों को कि ये जो नाइंसाफ़ी है, ये जो छोटे सूबों के साथ नारवा सलूक किया जाता है और बड़े सूबे के लोगों को माफ़ कर दिया जाता है, तो इसका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए ताकि इस मुल्क में ये जो तासुर पैदा किया जाता है कि जनाब छोटे सूबों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं और बड़े सूबों के लोगों को माफ़ किया जाता है, ख़त्म हो। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।